السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ انشاءاللہ ہم آج کی قرآن کی جو اسٹڈی ہے ہماری، ابھی تک ہم سورہ نمبر 15 ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے عربک میں الحجر ویلی۔ آم، یہ ایک یعنی کہ ایک وادی کا نام تھا، ہجر۔ تو انگلش میں الحجر ویلی ہے اور عربک میں الحجر، یہی ہے نا؟ سوری، اوکے۔ تو انشاءاللہ آج کی جو اسٹڈی ہے وہ ورس نمبر اور آیت نمبر 85 سے شروع ہوگی، سورہ نمبر 15۔ اور جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، انگلش میں بھی پڑھتے ہیں مگر زیادہ ڈیٹیل میں پھر اردو میں پڑھتے ہیں، اس کا ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Verse 85, Surah 15, end of the world revealed, unveiled. We did not create the heavens and the earth and everything between them except for a specific purpose. The end of the world will come, so treat them with benign neglect. Have, okay، یہ پڑھ نہیں لیا تھا؟ Alright. اس کا اردو ترجمہ ہے دنیا کے خاتمے کا انکشاف۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کسی خاص مقصد کے سوا پیدا نہیں کیا۔ دنیا کا اختتام آئے گا، لہٰذا انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ نظر انداز کر دو۔ ام تو جیسا کہ ایک کامن بلیف ہے یا عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاص کر ہمارے جو ٹریڈیشنل اسلام والے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کا اختتام کب ہوگا یا قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو اب 1400 سال کے بعد ہمیں قرآن کا جو میتھمیٹیکل نمبر 19 کا جو کوڈنگ ہے اس کے حساب سے جو میسنجر آف دا کووننٹ ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کو کئی لوگ امام مہدی کہتے ہیں یا کوئی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر جو آیات ہیں قرآن میں وہ میسنجر آف دا کووننٹ کی ہیں، یعنی کہ وہ رسول جس کا عہد ہوا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کے ساتھ یہ سارے پیغمبروں نے عہد اٹھایا تھا۔ تو ان کیلکولیشن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، سال کون سا ہے، مگر جو ہے وہ دن یا مہینہ کسی کو معلوم نہیں، یا وہ گھنٹہ۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے، اتنے کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی ایسا کیلکولیٹر ہے، نہ ہی ایسا کوئی سائنٹیفک آلہ ہے جو بتا سکے کہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ ہم تو اس کائنات کے ایک ذرے، جو زمین ہے وہ اس کائنات کا ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم تو ویزیبل ہی نہیں ہیں اپنی کہکشاں میں، اگر دور تک چلے جائیں تو اس یونیورس میں یا اس یونیورس میں بلینز آف کہکشاں ہیں، اس میں بلین ٹریلین سٹارز ہیں۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں یعنی کہ یونیورسز، جو کائناتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 7 بنائی ہوئی ہیں، اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جس کا ہمیں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان کیا کیا انویزیبل چیزیں ہیں،
کیا ایسی اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں جو ہمیں اس ڈائمینشن میں نظر بھی نہیں آتی. آ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ہم نے اسے کسی خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی کہ اتنا کچھ بنانا ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایک یعنی کہ ایسے ایسے سورج ہیں آ، ہماری یونیورس میں کہ جو کئی ہزار گنا ہمارے اس سورج سے بڑے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ تو ایک ہماری جو ہے گیلیکسی ہے، تو یونیورس میں بڑھتے جائیں تو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، واسٹنس کو بھی، اور اس کے درمیان کیا کیا ہے. ابھی بلیک ہولز ہیں، وہ بھی کچھ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو معلوم نہیں کہ کتنے سائنٹسٹ جاتے ہیں، ان کے اتنے اتنے بڑے بڑے طول و عرض ہیں. تو وہ کیا ہے، نو بڈی نوز. اس کا اندازہ نہیں ہے کسی کو کہ اس کی پرلی سائڈ پہ کیا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں دنیا کا اختتام آئے گا، لہٰذا انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ نظر انداز کر دو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پروفٹ سے بات کر رہے ہیں، جن کو جو ہے مذاق اڑایا جاتا تھا، یا جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آگے حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یا عذاب آئے گا، یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوا. تو وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے. تو لہٰذا ان کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے یہ بنایا ہے، اس کا بہت بڑا، بڑے اسکیل پہ بہت بڑا مقصد ہے. کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ان کے یہ لوگ اتنے چھوٹے ہیں، یہ زمین اتنی چھوٹی ہے، ان کی عقل میں تو کچھ آ ہی نہیں سکتا. بتایا بھی جائے، جو ایک یقین اس بات کا نہیں کر سکتے کہ ہاں جی ریزرکشن ہوئے گی، دوبارہ سے زندہ ہوئیں گے. یہی بار بار ہر قوم کہتی تھی کہ اچھا تو پھر کدھر ہے وہ دن، اچھا تو پھر عذاب لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے مقصد کو سامنے لا رہے ہیں، پروفٹ کو بھی ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ان چھوٹی چیزوں کو چھوڑو. جو کچھ ہم نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، اس کے باوجود ایک کیوں آئے گا قیامت کا دن جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو یہ کوئی چھوٹا ایونٹ تو نہیں ہوگا. اس کے سامنے کچھ لوگوں کا ذرا تنگ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنا نگلیکٹ، یعنی ایسے ہی نظر انداز کر دو. بڑی آپ اسمائل دے کے بھی کسی کو نظر انداز کر سکتے ہیں، آپ کندھے اچکا کے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ہو، جیسا بھی آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ٹینشن نہ لیں. تو اس قسم کی اللہ تعالیٰ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ورس 86. Your Lord is the creator, the omniscient. تمہارا رب ہی خالق ہے، سب کچھ جاننے والا. میں کچھ اور آیات بھی پڑھ لیتی ہوں. 87. We have given you the 7 pairs and the great Quran. ہم نے تمہیں 7 جوڑے عطا کیے ہیں اور عظیم قرآن. سبحان اللہ. تو یہ 86 یا 86 میں اللہ تعالیٰ اب انہوں نے اپنی یہ ساری کائناتوں کا یعنی بتایا، مقصد بتایا ہے کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا مقصد ہے. ہمارے علم میں تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں، زیادہ چیزیں تو بعد میں انسانوں کو پتہ لگیں گی. جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو نالج دیا گیا ہے وہ مائنیوٹ ہے، بہت کم ہے. یعنی کہ تو اس دن کیونکہ انسان کی یہ جو لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اس برین کی، یہ نہیں ہوگا. پھر جب انسان سول کی صورت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن آپ تمہارا ویژن یہ نہیں ہوتا جو آنکھ دیکھتی ہے،
विज़न होता है जो बियॉन्ड आँख के समझ आता है। तो आपका विज़न ऐसे होगा जैसे स्टील होता है, क्लियर, सीधा, उसमें कोई जो है ना वो शक किसी चीज़ में नहीं रह जाएगा, हर चीज़ की क्लैरिटी सामने होगी। बियॉन्ड आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें समझ आएँगी जो आपको नहीं आ सकती थी इस दुनिया में। इंसान के पास उतनी ही अकल है जितनी अल्लाह ताला ने उसे दी है, और वो जो देनी ज़रूरी थी, जितनी भी, हर किसी को थोड़ी दी, किसी को ज़्यादा दी, वो भी अल्लाह ताला के रीज़न है। तो फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि तुम्हारा रब ही खालिक है। ये सारी तख्लीक अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला की ये है, ये सारा अल्लाह ताला का चल रहा है मामला, इस ज़मीन में भी और हर जगह। तो वही खालिक है। तो ये यानी कि आप देखें ना, जब मैसेंजर के साथ ऐसा बुरा सलूक होता होगा, तो उनका मोरल डाउन हो सकता है। हमने कुरान में यूनुस जो थे रसूल, उनके बारे में भी हमने पढ़ा है कि वो इतने तंग आ गए कि उन्होंने मिशन ही छोड़ दिया। यानी जो काम के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था पैगाम देने के लिए, वो उन्होंने देखा कि ये लोग तो मान ही नहीं रहे। तो उनको उन्होंने पर्सनल बना लिया, यानी इतना उन्हें गुस्सा आया या रंज आया या वो गमगीन हुए कि उन्होंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं बदलेंगे। तो वो मायूसी में भागे, किसी समंदर कश्ती में बैठ के जाने, उन्होंने सोचा मैं यहाँ से ही निकल जाऊँ। तो एक ज़ाहिर है एक व्हेल ने उन्हें निगल लिया। तो अल्लाह ताला फिर बताते हैं कि वहाँ फिर उनको हिदायत आई और उन्होंने नहीं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन तक वो वहीं रह जाते। तो इस कदर बाज़ इंसान है ना, एक मैसेंजर का रोल होता है, एक इंसान का अपना रोल होता है। तो मैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए अल्लाह ताला उनके फरिश्ते भी साथ होते हैं, यानी कि एंजल गैब्रियल फैसिलिटेशन में भी उनको हेल्प करता है। मैसेज की डिलीवरी में भी हेल्प करते हैं। और अल्लाह ताला कुरान का तो हिसाब ही और है। यहाँ तो डायरेक्ट अल्लाह ताला खुद बात कर रहे हैं, इंसानों से भी और मैसेंजर से भी। ये कुरान की एक ख़ास खूबी है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन है जानने वाला? अल्लाह ताला फरमाते हैं सब कुछ जानने वाला है। उनको समझ है कि क्या हो रहा है। 87 में 87 में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुम्हें 7 जोड़े अता किए हैं और अज़ीम कुरान। अब आपको ये 7 जोड़ों का कहीं नहीं पता चलेगा। इंटरेस्टिंग बात है कि पता नहीं लोग इस पे सवाल भी करते हैं, बड़े-बड़े आलिम हैं और वो लंबी-लंबी दूसरे मुल्कों में जाके मज़हबी तालीम हासिल करते हैं, फिर वापस आते हैं, एक जुब्बा पहन लेते हैं। क्योंकि अब उनको स्टेटस मिल गया कि वो उलमा बन बन गए हैं। किसी को क्या टाइटल मिलता है, कोई उलमा है, कोई अम, कुछ और भी बड़े-बड़े नाम हैं, और वो एक ख़ास लिबास पहनते हैं, फिर बाकी लोगों से ऊँचाई पे वो बैठते हैं, जैसा कि उनका रुतबा बुलंद हो गया है बाकी लोगों से। तो ये इंतहाई घटिया बात है असल में तो। क्योंकि कोई उलमा का कोई स्टेटस नहीं, हर सोल सिर्फ़ अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकती है। जो कुरान में तो कोई ज़िक्र ही नहीं है कि भई अ, आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पढ़ो, मैंने आसान बनाया है सीखने के लिए, और ये हमारी ज़िंदगी पे अपनी लाइफ़ के ऊपर लागू होता है। हाँ, अगर आपने ज़्यादा पढ़ा है, किसी ने कम पढ़ा है, तो उनकी हेल्प वॉलंटरीली कर सकते हैं क्योंकि आपको क्रेडिट मिलेगा। ये नहीं कि अब आप एक पगड़ बाँध के कहें जी मैं सुपीरियर हो गया हूँ, और असल में बहुत वो पैसे भी बनाते हैं और एक कारोबार लगा हुआ है। तो मैं ये बात ये कर रही थी कि ये 7 जोड़े जो हैं ये अल्लाह ताला के, ये कुरान
کے میتھمیٹیکل کوڈ جو 19 کا ہے اس کے ساتھ ان 7 جوڑوں کا بہت بڑا تعلق ہے، انٹریکیٹڈ ہے یہ وہ انیشلز ہیں یا حروف ہیں جو کہ آیات کے چند قرآن کی کافی ساری آیات ہیں جو ان سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ الف لام میم صاد قاف سین اور نون اور ہاں، بہت سارے اس طرح۔ تو یہ وہ 7 یعنی کہ 14 جو ہیں وہ 7 جوڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، اور یہ 14 صدیوں کے بعد قرآن کا یہ میتھمیٹیکل کوڈ ریویل ہوا، اس کا انکشاف ہوا اس دور میں، جبکہ ایک بہت بڑے کمپیوٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو میثاق کے رسول کہہ لیں یا میسنجر آف دا کووننٹ اسے کہہ لیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انسپائر کیا، ان کو وحی کی ان کی، اور یہ قرآن کے میتھمیٹیکل کوڈنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رکھی گئی تھی 1400 سال پہلے، ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ڈسکور کر دیا۔ تو یہ جو ہے اور عظیم قرآن، یہ جہاں جہاں یہ انیشل آ رہے ہیں، یہ حروف شروع ہوتے ہیں جس سورہ میں بھی، وہاں آپ غور کریں گے کہ اس کے بعد فوراً قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی عظمت کا اور سم تھنگ اباؤٹ قرآن۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب علماء سو کارڈ علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ، یا آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے یہ جو حروف ہے، تو اکثر یہ جواب ہم تو یہی سنتے ہیں کہ یہ راز تو اللہ تعالیٰ بعد میں بتائیں گے ہمیں قیامت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہی بتانا تھا تو اس میں کیوں ڈال دیا؟ ہمیں تو اتنی انفارمیشن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو ہم نے جاننی ہوتی ہے، ایک جس کو ہم نے اس دنیا میں ایک چیز کو جاننا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اس ایک جو ہے ایک ریڈل میں، ایک پہیلی میں ڈال دیں؟ لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ 1400 سال، وہ بھی 7 پیئرز بنتے ہیں سالوں کے جو ہے، اور یہ جوڑے، یہ ایک نشانی ہے کہ میسنجر آف دا کووننٹ کے ذریعے اس ٹائم میں 1400 سال کے بعد اور 14 انیشل، یہ اسپیسیفک ایک کنیکشن ہے ان کا، ماشاءاللہ۔ Verse 88, do not be jealous of what we bestowed upon the other, and do not be saddened, and lower your wing for the believers. جو کچھ ہم نے دوسرے بریکٹ میں ہے رسولوں کو عطا کیا اس پر حسد نہ کرو، اور بریکٹ میں ہے کافروں کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور ایمان والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اب یہ وہی کنٹینیویشن ہے اسی کا تسلسل ہے اس میں، کہ یہاں پہ ہر رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ڈیوٹی دینے آتا ہے، اس کی اسپیسیفک جابز ہوتی ہیں، مختلف ٹائموں میں مختلف کردار ہوتے ہیں ان کے، جس طرح کی کمیونٹیز ہوتی ہیں یا لوگ ہوتے ہیں، بستیاں ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، اس کے حساب سے ایک خاص مشن ہوتا ہے، اسی کے لیے تیار کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پروفٹ کو ان کی سپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ انسان ہوتے ہیں نا، ہیں تو یہ انسان، کوئی فرشتہ تو نہیں تھے، کہ یہ نہ ہو کہ بھئی جو کچھ ہم نے دوسرے رسولوں کو عطا کیا اس پہ حسد نہ کرو۔ یعنی کہ اگر کبھی ایسا سوال بھی ہے، یہ میسنجر آف دا کووننٹ کو بھی ہے کویسچن، بات ان کے لیے بھی ہے اور پروفٹ محمد کے لیے بھی، اور
اور اس پر حسد نہ کرو، اور غمگین نہ ہو کافروں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے یہ بات پہلے بھی ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ بنا نیگلیکٹ سے ان کو مقصد اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ہے اور پکچر اتنی بڑی ہے، ان میں یہ چیزیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ اور ان کی ذہنیت، اس کو نگلیکٹ کریں، اس کو نظر انداز کریں، اور تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دکھ بھی نہ کرو، اور یہ نہ ہو کہ آپ جیلس ہو جائیں کہ موسیٰ نے تو سمندر کو کھول دیا تھا اور آسمان سے من و سلوہ آیا اور کتنے معجزات، پہاڑ کھڑا ہو گیا، عیسیٰ جو ہے انہوں نے مردے کو، یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، ان کے پاس تو اپنا کوئی کمال نہیں تھا، کوئی انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ایسی چیز، وہ تو اللہ تعالیٰ کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی، جب پروفٹ محمد خاص کر، ان کو لوگ بہت پوچھتے تھے اچھا بھائی تمہارا معجزات کہاں ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے تھے ان کو انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں۔ تو قرآن کا جو معجزہ ہے وہ بعد میں آیا۔ پروفٹ محمد کی جو معجزہ تھا وہ قرآن اٹ سیلف تھا، جو انفارمیشن ان کو دی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سمن کیا، انہوں بلایا اوپر 27 رمضان کی 27ویں رات کو، تو ان کے میموری میں، ان کی دماغ میں جو سارا قرآن بھر دیا گیا ہے اسی وقت، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ریویل ہوا، وہ 23 سال تک ہوتا رہا۔ تو جو انفارمیشن اس قرآن میں تھی پچھلی قوموں کی اور پچھلے میسیجز کی اور میسنجرز کی، وہ اس سے لا علم تھے پروفٹ محمد۔ اس لیے لوگ جب قرآن میں امی اور عجمی کا آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل نبی تھے، حالانکہ جو عجمی ہیں وہ یہودی ان کو نان جوش لوگوں کو وہ آدمی کہتے تھے، امی کہتے تھے یا آدمی، اب یہ نہیں مجھے یاد، سوری۔ یعنی کہ تو یہ چونکہ پرافٹ محمد کو تو کوئی انفارمیشن نہ کسی چیز کی نہیں تھی ان کو کہ اسپیسیفکلی کیا ہوا، یا وہ سنی سنائی ادھر ادھر کی تھوڑی سی انفارمیشن ہوگی، مگر جو قرآن کے اندر پرفیکٹ موسٹ ایکوریٹ ہسٹری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسٹ ایکوریٹ ہسٹری ہے قرآن میں، اور وہ پرافٹ نبی کو بتائی، پرافٹ محمد کو بتائی گئی اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو یہ ثبوت تھا کہ یہ انفارمیشن کیسے آ سکتی ہے اس قدر ایکوریٹ، بلکہ تب تک تو یہ کتابیں بھی جو ہے نا، ان میں لوگوں نے بہت سارے زمینی لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کی، یا کیا ان کو تو وہ بھی پتہ چلتا ہوگا کہ یہ تو بالکل پرفیکٹ جو ہے انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا۔ ایسی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد تم وہاں نہیں تھے جہاں پہ مریم کے بارے میں جو ہے وہ قرآن اندازی کی گئی، اور یہ ڈفرینٹ چیزیں، یا اس جگہ تم نہیں تھے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ تم وہاں تو نہیں تھے وہاں کہ یہ انفارمیشن تمہارے پاس ہو، تمہیں تو یہ قرآن سے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا، یعنی کہ معجزات وغیرہ، تو اس کا اپنے دل پہ کوئی وہ نہ لو، کیونکہ ہر چیز کا ایک ریزن ہے، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ ساری اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ باتیں پرافٹ سے بھی کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی سنا رہے ہیں ساتھ ساتھ، حالانکہ یہ ایک ڈائریکٹ، دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے قرآن میں، سبحان اللہ، کہ
یہ اب پروفٹ لکھ بھی رہے ہیں، پھر لوگوں کو بھی سناتے ہیں کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے اور اللہ کی جس میں اس طرح ڈائریکٹ باتیں نبی نبیوں کی بھی بتائی گئی ہیں اور انسانوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز جو ہے نا، ہر ایسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ اسپیچ جسے کہتے ہیں، ون پرسن، ناٹ تھرو اینی ون، یہ صرف قرآن میں آیا ہے، شروع سے اینڈ تک کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یہ بتاؤ، یوں کہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا ایک فٹ نوٹ بھی ہے، میں انگلش میں پڑھتی ہوں پہلے، 85 سے 88 کا۔ One of the functions of God's messenger of the covenant is to deliver the Quranic assertion that the world will end in AD 2280۔ تو یہ اپینڈکس اس کی جو ہے نا، اس ورسز ہیں سورہ 20 ورس 15، 72 27 این اپینڈکس۔ اینی وے، اللہ کی عہد کے رسول کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کے اس دعوے کو لوگوں تک پہنچائے کہ دنیا کا خاتمہ سن 2280 میں ہوگا۔ تو یہی ہم نے شروع میں یہ ابھی آیت یہ پڑھی ہے جس میں دنیا کے خاتمے کا ذکر ہے، اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ اس کا پورا ایک جو ضمیمہ ہے وہ یعنی اپینڈکس نمبر 25 ہے، اور سورہ 72 کی آیت 27 میں اور سورہ 20 کی آیت 15 میں۔ تو یہ پھر کیسے ہوا؟ یہ جو میتھمیٹیکل کوڈنگ ہے اسی کے ذریعے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انکشاف کیا ہے انسانوں پہ، یہ پوری دنیا کو۔ لیکن ظاہر ہے اس پہ یقین کرنا تو وہی کریں گے جو ایمان لاتے ہیں قرآن پہ اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ۔ ورس 89، اینڈ پروکلیم I am the manifest warner. We will deal with the dividers۔ 89 اور 90، اور اعلان کرو میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، ہم تفرقہ ڈالنے والوں سے نمٹ لیں گے۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ ورڈ ٹو ورڈ پروفٹ کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں، پھر پروفٹ آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کہیں پروفٹ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر رہے، نہ ہی ان کے ساتھ ان کا وہ کہیں یہ کہیں کہ اچھا بھی what about، جیسے کہ حدیثیں اور سننا بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مکمل ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ چیزیں یہاں ڈال سکتے تھے کہ آپ اس طرح کا لباس پہنے، یہ سنت ہے، یا پروفٹ آگے فیوچر کی باتیں کر رہے ہیں، یوں ہوگا وہ ہوگا، یا کوئی طب ہے ان کی ایک، یعنی کہ وہ حکیم بھی بن گئے تھے پروفٹ، وہ حکمت کی باتیں بھی کر رہے تھے، ان کو کوئی فرصت تھی؟ 23 سال تو قرآن ان کے اوپر ریویل ہوتا رہا، اس کے درمیان جنگیں تھیں، اس کے درمیان ہجرت تھی، کیا کیا نہیں تھا، اور اس کے درمیان کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ جیسا کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو شانہ بشانہ ان کی باتیں آئی ہیں، ان کے پاس کیا میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں، کیا ایک انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا یہ کتاب مکمل ہے، فلی ڈیٹیلڈ ہے، کمپلیٹ اینڈ فلی ڈیٹیل، مکمل اور مفصل ہے اور جامع ہے، تو عظیم قرآن اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں۔ پھر قرآن سے بڑھ کر حدیث اور سنہ میں لوگ الجھ گئے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک کائناتوں کا بنانے والا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کتاب میں نے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ کیا کسی انسان کی جرت ہے کہ وہ اپنی بھی مذہبی تعلیمات
لوگوں کو دن رات بتائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور اعلان کرو میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ ہر نبی، ہر رسول وہ کلیئر باتیں کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان کو میسج دیتے تھے وہ پہنچاتے تھے۔ اس میں کوئی بھام نہیں ہوتا تھا، اس میں کوئی چیز خبر پیچھے رہ نہیں جاتی تھی، کیونکہ یہی ان کی جاب تھی اور وہ اس سے ٹس سے مس نہیں کر سکتے۔ تو وہ وارننگ بھی دیتے تھے، یعنی خبردار بھی کرتے تھے کہ اگر یوں نہیں کرو گے تو یوں ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا، جہنم کی بات، جنت کی باتیں بھی، اچھی خبریں بھی دیتے تھے۔ ہاں، تو کہ میں خبردار کرنے والی، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور پھر نمبر 90 میں یا 90 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہم تفرقہ ڈالنے والے سے نمٹ لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ بہت سارے ایک مذہب میں سے پھر کئی اس کی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ کیوں نکلتی ہیں؟ اس لیے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن چھوڑ کے دوسری جب چیزیں پکڑتے ہیں لوگ اور انفارمیشن، وہ پھر ان کو دوسری ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہے، مختلف۔ اگر آپ ایک سیدھے راستے پہ چلیں، ایک ہی سورس ہو انفارمیشن کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کہ سب کائنات بنانے والے کا ہے، جو کہ سب علم جاننے والے کا ہے، تو یہ فرقے کبھی نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوئی کہتا ہے، میں بجائے اس کے کہ کہیں میں مسلمان ہوں، جی میں سنی ہوں، میں سنی مسلمان ہوں، یا میں شیعہ ہوں، یا میں وہابی ہوں، یا میں دیوبندی ہوں، یا میں کوئی اور ہوں، تو اللہ تعالیٰ سوچیں اللہ تعالیٰ ان سے کیسے نمٹیں گے، میں تو سوچ کے انسان ڈر جاتا ہے۔ 91 they accept the Quran only partially، وہ قرآن کو صرف جزوی طور پر قبول کرتے ہیں۔ By your Lord we will question them all about everything they have done۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ وہی باتیں جو ابھی ہم کر رہے تھے، وہ قرآن کو صرف جزوی طور پر قبول، اس میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو پسند آئی وہ کیا، باقی کو رہنے دو۔ جھوٹ بھی بولو، ناپ تول میں بھی بے ایمانی کرو، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، ظلم و ستم بھی کرو، ہر برائی کر لو، اور مگر وہ آپ نے پورک نہیں کھانا، وہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کی۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ تو جو چیزیں مرضی ہے ان کی، بھائی یہ تو ہر چیز جو منع کی اللہ تعالیٰ نے وہ ہم نے نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے جس کی، اور کچھ ممانعت وہ جو ہے وہ خود ہی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ پروہیبیشنز خود ہی لگا لیتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا اور وہ نہیں کھانا، اور یوں نہیں کرنا، اور اس طرح کے کپڑے پہننے، اور یہ برقع پہننا ہے، یہ بھی مینڈیٹوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پک اینڈ چوز کی یہ مثال ہے ایک نا۔ تو آگے میں چلتی ہوں۔ تو قرآن کو صرف جزوی طور پر قبول کرتے ہیں۔ قرآن کا 10% بھی لوگوں کو معلوم نہیں، ہیئر سے یعنی سنی سنائی حدیثوں سے، ملا سے، دادے پردادے سے، بس ایسے جیسے کہانیاں نہیں ہوتی، بھائی کہتے ہیں یہ نہ کرو، بھائی کہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو ایسے کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس وہ کہتے ہیں پرانے زمانے یوں کہا جاتا تھا، وہ سٹوریز ہیں جن کو ملا جلا کے میس اپ کر کے، اور لوگوں کے فرقے بھی بن گئے ہیں، لوگوں کے ایمان بھی عجیب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں تمہارے رب کی قسم ہم ان سب سے سوال کریں گے، اللہ اکبر۔
اب پروفٹ سے کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی قسم، یعنی کہ یہ کتنی ایک ایسی ریالٹی کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جو ہر ریالٹی کو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی خود، یہ میرے خیال ہے سب سے بڑی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بائے دا سن اور بائے دا مون اور بائے دا نائٹ اور بائے دی اولو اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، مگر یہ قسم اتنی اہم قسم یہاں کس بات کے لیے آئی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو پیچھے آ رہی ہیں، جس قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے سیریس ہیں یہاں پہ کہ اس چیز کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑی قسم اور کیا ہو سکتی ہے۔ انبلیویبل۔ اور سب سے سوال ہوگا، یہ کوئی چیز مس نہیں ہوئے گی۔ 93 میں وہ فرماتے ہیں اس سب کچھ کے بارے میں جو انہوں نے کہا، کوئی چیز رہ نہیں جائے گی اس میں سے۔ سبحان اللہ، کتنی چیزیں لوگ کرتے ہیں بیہائنڈ، لوگوں کے آگے کچھ کرتے ہیں، پیچھے سے کچھ اور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، پھر وہ بڑے پاکیزہ بھی بنتے ہیں، بڑے بڑے جبے پہن کے اور برقعے پہن کے، عورتوں اور مردوں دونوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ جھوٹ اور فریب پہ دنیا اس وقت چل رہی ہے، مگر بظاہر لوگوں کی آنکھوں میں وہ بڑے پائس، نیک اور مدبر قسم کے آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ تو اب میں آخری 2 آیات پڑھتی ہوں انشاءاللہ اور پھر ختم کروں گی اسٹڈی کو۔ 94 Therefore carry out the orders given to you and disregard the idol worshippers. We will spare you the mockers. لہٰذا جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو اور مشرکین کو نظر انداز کرو، ہم تمہیں تمسخر اڑانے والوں سے بچا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے ایک طرح سے، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ پرافٹ کو سارا جیسے ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو اپنی سپورٹ دے رہے ہیں اور ان کو ہر قسم کی وری سے بچانے، ان کو فیکٹس بتا رہے ہیں کہ یہ یوں ہے اور یہ لوگ بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 3-4 دفعہ نظر انداز آ چکا ہے یہاں کہ نظر انداز بندہ کس چیز کو کرتا ہے؟ جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ اہم چیز ہی نہیں ہے، چھوڑو جو تمہیں حکم دیا ہے، جو احکامات تمہیں دیے ہیں بس ان پر عمل کرو۔ اور یہ آئیڈل ورشپرز، مشرکین، ہمارے زیادہ تر ٹریڈیشنل مسلمز سمجھتے ہیں جو آئیڈل ہے وہ بت ہوتا ہے، اور جو کہ مجسمہ ہوتا ہے ایک پتھر کا بنا ہوا یا مٹی کا بنا ہوا، مگر کوئی بھی چیز جس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے کسی چیز کو ہارم کرنے کی یا بینیفٹ کرنے کی، ہم جب اسے پاور دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ کر سکتا ہے، تو وہ تو بت ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی پاور نہیں، چاہے وہ سیمنٹ کا یا پتھر کا بنا ہوا بت ہو یا گوشت پوشت کا بت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ٹائم میں وہی سب کو فریز کر دیں، کوئی قدم نہ بڑھا سکے، کوئی سانس نہ لے سکے، تو کچھ تو زندہ بت بنا لیتے ہیں لوگ، اور کچھ جو مر چکے ہیں ان کو بھی بت بنایا ہوا ہے، ان کی بھی پرستش ہوتی ہے، ان سے سفارش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، تو ان کا بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نظر انداز کرو۔ اور پھر اس میں 95 میں کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں تمسخر اڑانے والوں سے بچا لیں گے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اتنی بڑی سپورٹ آ گئی، اتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ
بلیور سے بھی کہا ہے کہ اس کے سپورٹ دا میسنجر جب ان کی اپنی زندگی میں، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، ان کو پریکٹیکلی اس دنیا کے بظاہر وشس لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے جو ہارڈ کور کافر ہوتے ہیں، تو ان کو جو پہلے پہلے بلیورز ہیں ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تاکہ وہ ان کے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو لوگوں نے بعد میں بنا لیا کہ درود پڑھ کے بھیجیں، فرشتے اور اللہ ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اور اللہ تعالیٰ خود اور فرشتے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تم بھی سپورٹ کرو۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو تو کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو باقی لوگ کیا درود بھیج رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی سول کے لیے کام کریں۔ تو انشاءاللہ بس آج کی میری اسٹڈی تو ختم ہوتی ہے یہاں پہ۔ اگر ہمارے کوئی بہن بھائی ان کو کوئی کامنٹ دینا ہے یا ریفلیکشن کرنا ہے تو پلیز فیل فری ٹو ڈو سو۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ praise God. اچھا، praise God۔ MashaAllah. Thank you, sister. ماشاء پریز بی ٹو گاڈ، بہت اچھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور رہنمائی سے قرآن کی جو ہے یہ اسٹڈی جو ہے یہ آپ نے کی ہے، پریز گاڈ۔ یس بی ٹو گاڈ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ یہ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، جتنا سمجھتے ہیں، اتنے ہی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو دماغ کھولتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، امین ابھی اب آپ پڑھ رہے تھے تو کافی باتیں دماغ میں آئیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ سارا سسٹم ڈیزائن کیا ہے، سبحان اللہ، کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کی اندری کی جو اس کی سوچ ہے کس انداز سے ظاہر کر رہے ہیں۔ جب یہ میریکل آف 19 شروع میں ارشاد نے ایکسپوز کیا تھا تو سب لوگ بڑی واہ واہ کر رہے تھے، تو وہ اللہ کا ایک نظام تھا کہ انسان کی اندر کی جو فطرت ہے اس کو دکھائیں کہ وہ اندر سے کس کے ساتھ مخلص ہے۔ جو بات ظاہر ہو جاتی ہے اور حق سامنے آ جاتا ہے، پھر بھی اگر اس کے بعد آپ اس سے مڑ جاتے ہو تو وہ پھر آپ کو آپ کی جو اندر کی جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ کتنی چیزوں سے انسان محروم رہ جائے گا، ابھی ان آیتوں کو پڑھیں گے اور آگے چل کے آیتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ یقین کی حد تک انسان کو لے جاتے ہیں جو فرما برداری میں عبادت کرتے ہیں، ان کے دماغ کھولتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں to be honest with you جو ابھی سبمشن میں نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو اصلی رستے سے انکار کرتے ہیں قرآن کے علم سے، اگر ہم بات کریں بھی تو ان کے اوپر سے گزر جائیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک بہت بڑا بات سمجھ میں آئی جو اتنے عرصے سے کبھی سمجھ میں نہیں آئی، کہ یہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ تم جو اتنے دعوے کر رہے ہو عذاب لے آؤ، جو تم وعدہ کر رہے ہو، اور وہ ڈیٹ کے کہتے تھے۔ تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے، کیوں اس میں تھوڑا سا بھی وہ نہیں ہے کہ وہ ایسی بات سے گریز کرے کہ میں اتنا بڑا چیلنج کیوں کر رہا ہوں، تھوڑا سا تو سوچے۔ تو یہ اکثر میرے دماغ میں مختلف سوال آتے ہیں، لیکن اس پہ ماشاء اللہ میں کام کر رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ میں ایک سرمن بھی بناؤں گا۔ حالانکہ بات سمپل ہے لیکن بات ہے بہت گہری۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایکسپوز کیا تھا، اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ ان کے پاس جب صالح جو ہے اونٹنی لے کے آئے، موسیٰ اتنی نشانیاں لے کے آئے، اور وہ کیوں اکڑتے تھے اتنا، اور وہ کیا بات تھی کہ اتنی واضح چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ انکاری کرتے تھے۔ اور آج کل بھی ایگزیکٹلی وہ سیم سچویشن ہے، اتنی واضح نشانیاں، اتنے واضح سچ کہ جس سے انکار کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں کہ آپ کس بات سے آپ انکار کرو گے، کہ بات ہے ہی اتنی سمپل۔ آپ کے سامنے ایک ماجرا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو جس طرح آنکھوں سے، اس کے باوجود آپ پلٹ کے واپس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مثال دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تب بھی کہیں گے یہ از اے وچ کرافٹ، یہ جادوگری ہے، یہ ہے وہ۔
وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ایسے کرنے میں مجبور کرتی ہے، اور وہ انسان بیوقوف ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ اصل میں کر کیا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. جیسے ایک مجرم ہوتا ہے نا، تو اس کو میں نے کئی دفعہ FBI کی اور یہ اس طرح کی شوق ہے مجھے دیکھنے کا، یہ انویسٹیگیشنز اور یہ اس طرح کی ویڈیوز، مطلب کئی چینل پہ میں نے پوری سیریز دیکھی ہے کہ وہ کس طرح کرمنل کو پکڑتے ہیں اور پورا پلاٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. ان کو شک ہے کہ اس بندے نے جرم کیا، تو اس کو اس طرح ایسے جال میں پھنسائیں گے کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. اور یہ تو بہت ہی گہرا علم ہے، مطلب ہو سکتا ہے آپ کے دماغ کے اوپر سے گزر جائے، کیونکہ آپ کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں ہے تو آپ کا ہو سکتا ہے وہ دماغ میں جنرل ٹریڈیشنل اسلام سے گرو سن رہا سے بات کر رہا ہوں، بل تو کوئی سنتا نہیں ہے. وہ جیسے ہی سنتے ہیں کہ بھی خالص اللہ کی بات ہو رہی ہے، بھاگو بھاگو. جب ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو گرو آئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یہ تو خالص اللہ کی بات ہو رہی ہے، نکلو پچھلی دروازے سے، تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. اگر وہ لوگ گرو در گرو آتے تو میں سرپرائز ہوتا، لیکن انسان جو ہے نا اپنی، اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈیپر کام کروں گا، اور اس سرمن میں یا اس کا لیکچر بناؤں گا. یہ بہت ہی سیریس باتیں ہیں ماشاءاللہ. اس بات ہاں، یہ خالص اللہ کی بات کا صحیح کہا آپ نے. یہ لوگ صوفی شاعری ہے نا، بہت پاپولر ہے، خاص کر تھوڑے پڑھے لکھے لوگوں میں، بہت انٹلیکچوئل قسم کے لوگوں میں نا. تو وہ ذرا دوسری شاعری سے ہٹ کے ہوتی ہے. اس میں جو شاعر ہے وہ کہیں پہ اللہ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں اپنے محبوب کی، اور کہیں پہ دونوں کو ملا دیتا ہے. اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کا پورا ایک چیپٹر کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے الشورا. تو کیونکہ ان کی جس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا لائلٹیز بدلتی رہتی ہیں. کبھی وہ کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو وہ وہی شاعری اس کے اوپر بنا دیں گے. تو اس طرح یہ حقیقت ہے. تو لوگ اس شاعری پہ کہ وہ جی صوفیانہ کلام ہے، یہ یعنی کہ پہنچی ہوئی شاعری ہے، اس کے اوپر لوگ بہت دھن دے رہے ہوتے ہیں سر کو. مگر اگر آپ ان کو پیور اللہ تعالیٰ کی تعریف سنائیں تو سارے بھاگ جائیں گے کہ انسان کو ایسا شیطان نے لپیٹا ہوا ہے مختلف رنگا رنگ کی چیزوں میں، کوئی ایک چیز نہیں ہے، ہر طرح سے. یعنی کہ وہ الجھا لیتا ہے کہ سیدھے راستے پہ نہ چلیں، یہاں سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاؤ، ادھر سے ذرا سا یوں ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. یہ سب بہت پائس چیزیں ہیں. یہ پروفٹ جیسے کپڑے پہن لو یا ویسا کھا لو تو تمہیں کریڈٹ ملے گا. یعنی کہ کوئی حد ہوتی ہے. آئیڈل ورشپ ایسی 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 جگہ سے شیطان نے پھینکی ہوئی ہے جال، جس کا انسان کی سمجھ میں نہیں اس کو آئے گا، اور وہ اس راہ پہ چل پڑے گا. ہاں نہیں، جہاں بھی آپ خالص اللہ کی بات کرو تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لوگ ایک دم سے بھئی اگر پروفٹ نہ ہوتے تو ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا. غور کریں، پروفٹ نہ ہوتے تو ہمارے پاس قرآن نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا خاص، ہر کوئی یہی کہتا ہے. تھوڑی دیر سے اندر سوچے کہ زمین کس نے بنائی، یہ گیلیکسی کس نے بنائی، آدم کو کس نے بنایا، عیسیٰ کو کس نے بنایا، موسیٰ کو کس نے بنایا، ابراہیم کو کس نے بنایا، محمد کو کس نے بنایا. سبحان اللہ. اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ نہ ہوتے تو قرآن نہیں ہوتا. اس کے قرآن کی جو آتھر ہیں وہ کون ہے؟ رب العالمین. جبرائیل اس کو وہاں سے ان کی ذمہ داری تھی، وہ لے کے آئے، ان کا ایک ذریعہ بنا، وہ ایک میسنجر تھے. تو بندہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے بیسیکلی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کیوں نہ کریں، ہم ان کے قصیدے کیوں نہ پڑھیں،
ہم ان کے حضور میں ندامت کے ساتھ یہ ایسی سی باتیں کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو بیسکلی. یہ پورا ڈیزائن ہی ایسا ہے جیسے کرمنل کو ایکسپوز کرنے والی بات ہوتی ہے نا, تو آپ بات کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو. دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ دیٹ. آل آئی کین ٹیل یو از یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں وی آر واچنگ اینڈ یو آر واچنگ. پریز گاڈ. صرف یہی نہیں بلکہ میں نے تو یہاں یہ بھی سنا ہے لوگوں سے کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائناتیں، یہ ستارے، چاند، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ نبی کا تو اس میں کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی اس نے نہیں بنایا. تو آگے سے ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری 7 کائناتیں جو ہیں یہ نبی کے لیے بنائی گئی تھیں. اب بتائیں اس حد تک لوگ جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ان کے اندر ان کا دماغ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل معذور ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، کہ ان کے دماغ میں کوئی لاجک ہی نہیں رہتی نہیں لاجک ہے ہی نہیں تو کہ وہ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، کہ یہ انفارمیشن آپ کو کس نے دی، کہاں سے آئی، کس نہیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے 7 کائناتیں جو ہیں وہ نبی کے لیے بنائی ہیں، اس لیے اس کی عبادت کرو، اس پر تسبیح کرو؟ تو یہ ان کے پاس اس چیز کا وہ ایسے اور وہ اتنے وہ ہوتے ہیں دھڑلے سے اور اتنے سمجھ لیں کہ بے شرمی سے کھڑے ہو کے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ وہ جب یہ باتیں کرتی ہیں اور آپ کو ایسے جواب دیتے ہیں کہ ان کے ہمارے ساتھ ہم کس ہستی کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جیسے ہستی کے بارے میں ہم کیا مثالیں دے رہے ہیں یا کیا چیزیں برابر میں کھڑی کر رہے ہیں، یا کس طرح کی ہم بیانات دے رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں. ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. سوال یہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ بھائی اچھا ایک نمبر 1 تو ان کے لیے کیوں بنائی، نمبر 2 پھر وہ تو یہاں سے 1400 سال پہلے جا چکے ہیں، تو یہ ساری کائنات کا کیا بن رہا ہے، کائناتوں کا کون اس کو سنبھال رہا ہے؟ جن کے لیے بنی وہ تو چلے گئے ہیں، اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارا کچھ ٹھپ ہو جائے گا. تو پھر why everything is still there؟ کوئی لاجک ہو تو وہ قرآن کوئی صرف پڑھیں. مطلب ہے کہ حدیثوں میں تو بہت ساری ہے یہ لاجیکل انفارمیشن جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. وہ آپ کو قرآن سے ہی جواب دیں گے. وہ کہیں گے قرآن میں جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے وہ مدد کرتے ہیں تو تم بھی مدد کرو اے ایمان والو، تو انہوں نے اس کا کر دیا، وہ درود بھیجتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے فرشتے، تمام کائنات ان پہ درود بھیج رہی ہے. پھر وہ آپ کو ایک اور آیت کا ریفرنس دیں گے جس میں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کو انہوں نے پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سو اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن میں ہے. آف کورس کہ ان کو مینیپولیٹ کر کے ان آیتوں کا غلط مطلب اور ٹرانسلیشن کی گئی ہے، لیکن جو بھی سنا سنایا نالج ان کے پاس ہے جس میں ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں، اور اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو وہ بھی عربی میں ہی پڑھا ہے جس کی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ سب کچھ قرآن میں ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ شیطان ان کو ان کے دماغ میں جو وسپر ڈالتا ہے وہ ایسے ہی ان کو سمجھ آتی ہوگی تو وہ لکھ دیتے ہوں گے. جیسے کہ وہ ہے آیت فالو دا میسنجر،
اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی دیکھیں ہم ابھی پڑھ رہے تھے نایات میں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں سارے کائنات کا بنانے والا ہوں، سب کچھ میں جانتا ہوں، تم بس یہ ان کو حکم دو اور ان کو خبردار کرو، یہ احکامات دو بس۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ میسنجر کا کام کیا ہوتا ہے، جو اللہ کا اتنا سیکرڈ اتنا امپورٹنٹ کائنات بنانے والا کا میسج ہے، وہ جوں کا توں دینا ہے، اس میں اپنی کچھ بھی نہیں ڈال سکتا ایک انسان کے پاس عقل کتنی ہے، تو بس لیکن نہیں وہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے کان بند کرتے ہیں لوگ، ایسے کان بند کرتے ہیں۔ میں کسی کو یہ میتھمیٹیکل میریکل کا بتا رہی تھی، وہ بہت سننا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے کہا چلو میں اب آگے بڑھتی ہوں تھوڑا سا۔ جب میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہے، کلمہ یہ ہے، 2-4 چیزیں میں نے سنائی تو پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی فوراً ہی دوسری سائڈ پہ۔ اگلے دن میں نے جب کال کیا پوچھا، میں نے کہا پھر کچھ اور سننا ہے تو آگے نہیں سب ہمارا ٹھیک ہے۔ میں بالکل اس چکر میں ہی نہیں پڑنا چاہتی۔ اف اوئے ہوئے ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے کہ اگر وہ جب پردے ڈال دیں، آف کورس بیس آن ڈیسیژن، کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 آپ کو یہ انسپائر کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیوریفائڈ میسج اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جب اس نے خود فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں سننا چاہتی یا نہیں سمجھنا چاہتی یا اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، تو اس کے بعد تو آپ کھڑے ہو کر چاہے ڈھول پیٹ کر بھی اسے بتائیں کہ یہ سچ ہے، تمہیں نظر نہیں آئے گا، وہ ان کے مائنڈز، ان کی آنکھیں، ہر چیز سیل ہو جاتی ہے، بند پردے، ان پردوں کو تو پھر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا۔